الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 17 سیکھنے جا رہے ہیں. سبق کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور اب ہم شروع کرتے ہیں. سبق کا نام ہے مدات. سبق کا نام کیا ہے؟ مدات. مدات نکلا ہے مد سے. مد کی جمع ہے مدات. اب مد کا مطلب کیا ہے؟ مد کا مطلب ہے دراز کرنا یعنی کھینچنا. ٹھیک ہے، مد کا مطلب کیا ہے؟ دراز کرنا یا کھینچنا. اور مد کے کتنے سبب ہے، یعنی مد کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، مد کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مد ہوتا ہے دو وجہ سے، حمزہ اور سکون. مد کے سبب کیا ہے؟ مد کے دو سبب ہیں، یعنی مد حمزہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور سکون کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آگے مد کی کتنی اقسام ہے؟ 6. جو ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا وہ تھا جنرل. اس کے آگے اقسام ہے، یعنی 6 اقسام ہے یہ والی: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض. سب سے پہلے ہے مد متصل. اب ہم ان کی اقسام کو ہم ایک ون بائی ون ہم اسے اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے مد متصل. مد متصل کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. کیسے؟ جیسے کہ یہ جا، یہ دیکھو یہ حمزہ آ گیا، یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے یعنی یہ ایک ہی کلمہ ہے. یہ حمزہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے یعنی اسی کلمے میں ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ کون سا مد ہوگا؟ مد متصل. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور سیکنڈ میں ہے مد منفصل. مد منفصل کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. جیسے کہ یہ حروف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے یعنی یہ فی جو ہے یہ ایک کلمہ ہے اور یہ دوسرا کلمہ ہے. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل. اب مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ میں ہے مد لازم. مد لازم کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم اور مشدد ہو تو تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم اور تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. جیسے کہ جانون. ٹھیک ہے، یہ حروف مدہ ہے، اس کے بعد سکون اصلی، حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی تو مد لازم. ٹھیک ہے. اور مد لین لازم کب ہوگا؟ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو. ٹھیک ہے، حروف لین کے بعد سکون اصلی، یہ دیکھو یہ جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا. جیسے کہ عین. ٹھیک ہے، یہ مد لین ہے، اس کے بعد سکون اصلی. اور مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اس کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار کے برابر. اور ففتھ میں ہے مد عارض. مد عارض کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد عارض سکون ہو. حروف مدہ کے بعد عارض سکون. عارض سکون کسے کہتے ہیں؟ یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے. عارض سکون کسے کہتے ہیں؟ وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے. جیسے کہ میں یہ مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ آیت کا لاسٹ ہے، آخر ہے. ٹھیک ہے، یہ آخر میں ہے آیت کے. اب یہاں پر زبر ہے، یہاں پر زبر ہے. جب ہم اسے وقف کریں گے پھر یہ مسلمون پڑھ جائے گا. مسلمون نہیں پڑھا جائے گا، مسلمون. یہ جو نون کے اوپر تو جو پہلے زبر تھی یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی. اس جزم میں تبدیل ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ عارضی سکون. یعنی یہ عارضی سکون بن جائے گا. ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور 6 میں ہے مد لین عارض. حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو. حروف لین کے بعد عارضی سکون بالکل اسی طریقے سے یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے. یہ دیکھو یہ حروف لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر، حروف یا لین ہوگا. ٹھیک ہے، حروف لین کے بعد عارضی سکون. یہ بھی شفتینا کی جگہ شفتین پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر زبر آیت کے آخر میں زبر یا پیش جو بھی ہو اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ یہاں پر کون سی لین، یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد لین عارض. ٹھیک ہے، مد لین عارض کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ مد لین عارض کو
1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. 1 بھی 2 بھی اور 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم مدات کے ہجے اس طرح ہم نیچے پڑھتے ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں. اس کے جو ہجے ہیں وہ اس طریقے کیے جاتے ہیں، جیم یا زیر جی. اب ہم اسے جیم الف زبر جا نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جزم آ گئی. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ڈائریکٹ اس سے ملائیں گے، الف نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ. یہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد متصل. ٹھیک ہے، یہ دیکھو مد متصل حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے. مد متصل مد منفصل کو کتنا 2 2.5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں 2 2.5 الف کے برابر. اب ہم شروع کرتے ہیں. یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد متصل. کیوں؟ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. یہ دیکھیں حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی یہ حمزہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ علیحدہ نہیں ہے، یہ دوسرے کلمے میں نہیں ہے، یہ اسی کلمے میں ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل. مد متصل کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ مد متصل کو 2 2.5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ. نیکسٹ، یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل. مد متصل کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 2 2.5 الف کی مقدار کے برابر. ٹھیک ہے، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ. نیکسٹ، یہ دیکھو یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. یہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سبق نمبر 8 میں پڑھا تھا. کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں کون سی مد ہوگی؟ مد متصل. مد متصل کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 2 2.5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا. حمزہ یا زیر ای، ولائی. نیکسٹ، یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ حروف مدہ ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. مد متصل. مد متصل کو 2 2.5 الف کی مقدار کے برابر. سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات. نیکسٹ، کون سی مد ہو رہی ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل 2 2.5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا. حمزہ زیر ای، اولائی. کاف زبر کا، اولائکا. اچھا، یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا. اب ہم نے پڑھا مثال کے طور پر حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا. جب ہم ہجے کریں گے، جب تک ہم اس حمزہ کو نہیں ملائیں گے تب تک ہم اسے 2.5 الف 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. تب تک ہم 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا 1 الف کے برابر. جب ہم حمزہ کو ساتھ ملائیں گے پھر ہم 2 2.5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہ سب میں ایسے ہی اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے، نیکسٹ، یہ دیکھو حروف مدہ ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل. مد متصل کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 2 2.5 الف کی مقدار کے برابر. ح زبر ح، دال الف زبر دا، حدا. حمزہ زیر ای،
حدائی قاف زبر قا حدائق. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ دیکھو حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل 2 الف کی مقدار کے برابر. قاف پیش قو را واو پیش رو قرو حمزہ 2 زیر ان قروئن. نیکسٹ حروف مدہ اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل 2 الف کی مقدار کے برابر. حمزہ واو زبر او لام زیر لی اولی یا الف زبر یا اولیا حمزہ زبر ا اولیاء. نیکسٹ حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. ٹھیک ہے. بما یہ علیحدہ کلمہ ہے اور انزلہ یہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. یہ حروف مدہ بما میں آ رہا ہے اور حمزہ جو ہے وہ انزلہ میں آ رہا ہے. یعنی یہ علیحدہ کلمہ ہے یہ علیحدہ کلمہ ہے. اس کو بما یہ علیحدہ پڑھا جائے گا یہ انزلہ یہ علیحدہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل اور مد منفصل کو بھی متصل کی کے برابر 2 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. با زیر بی میم الف زبر ما بما حمزہ نون پیش ان بما ان زا زیر زی بما انزی لام زبر لا بما انزلا. یہاں پر غنہ ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا. نیکسٹ حروف مدہ اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. قالو یہ علیحدہ کلمہ ہے اور آمنا یہ علیحدہ. ٹھیک ہے. حروف مدہ یہ قالو میں ہے اور جو حمزہ ہے آمنا میں. یہ علیحدہ کلمہ یہ علیحدہ کلمہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو اس صورت میں مد منفصل کو بھی 2 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. قاف الف زبر قو لام واو پیش لو قالو حمزہ کھڑا زبر آ قالو آ میم نون زبر من قالو آمن نون الف زبر نا قالو آمنا. نیکسٹ حروف مدہ اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل 2 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. یا کھڑا زبر یا حمزہ غا زبر او یا اور ضاد پیش دو یا اور دو. نیکسٹ یہ دیکھیں یہ حروف مدہ ہے. اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اس صورت میں مد متصل ہوگا اور مد متصل کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے 2 الف کی مقدار کے برابر. ٹھیک ہے. ہا کھڑا زبر ہا حمزہ پیش او ہا او لام الف زبر لام ہا اولا حمزہ زیر ای ہا اولائی. یہ دیکھو یہاں پر 2 مد متصل ہے. ایک یہاں پر ہے اور ایک یہاں پر. یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اور یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. ٹھیک ہے. یہاں پر مد متصل 2 مرتبہ ہے. 2 مد ہے یہاں پر مد متصل. نیکسٹ اب ہم رواں پڑھتے ہیں.
یہ حروف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، حروف مدہ اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل، اور سیکنڈ میں یہ حروف مدہ اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، یہ کلمہ علیحدہ ہے اور یہ علیحدہ ہے، یا بنی علیحدہ اور اسرائیل یہ علیحدہ، یہ حروف مدہ اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے مد منفصل، اس کے بعد یہ حروف مدہ اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل، ٹھیک ہے، یہاں پر دو مد ہو رہی ہیں، یہ مد منفصل مد متصل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، نیکسٹ یہ حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم، یہ حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم ہوگا، مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ضالن، اس کے جوڑ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے جوڑ کیسے کرنے ہیں، ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، نیکسٹ یہ حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم، مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ تین الف کی مقدار کے برابر، دابتن، دابتن، نیکسٹ یہ حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم ہوگا، مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ تین الف کی مقدار کے برابر، آنا، آنا، نیکسٹ یہ حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم، مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ تین الف کی مقدار کے برابر، رکعتین، رکعتین، نیکسٹ یہ حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم، مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ تین الف کی مقدار کے برابر، جانن، جانن، نون مشدد ہمیشہ غنہ ہوگا، نیکسٹ یہ دیکھو حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم، مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ تین الف کی مقدار کے برابر، اور یہاں میم مشدد اس میں بھی غنہ ہوگا، مدہامتانی، مدہامتانی، نیکسٹ یہ دیکھو حروف مدہ الف مدہ حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی مد لازم، یہ حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم، پھر یہاں پر بھی حروف مدہ ہے، واو مد ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، ٹھیک ہے، حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی، یہاں پر بھی مد لازم، یہاں پر دو مد لازم ہونے، ٹھیک ہے، یہاں پر حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم، پھر یہاں پر حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم، مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ تین الف کے مقدار کے برابر، اتحاجونی، اتحاجونی، نیکسٹ یہ دیکھو حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم، مد لازم کو تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کافتن، کافتن، نیکسٹ یہ دیکھو حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم ہوگا، مد لازم کو تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، الحاقۃ، الحاقۃ، نیکسٹ یہ حروف مدہ
اس کے بعد سکون اصلی مد لازم ہوگا، حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم. مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. والصافات والصافات. نیکسٹ یہ حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم ہوگا. مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 3 الف کی مقدار کے برابر. حاجوکا حاجوکا. نیکسٹ یہ دیکھو حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم. مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ 3 الف کی مقدار کے برابر. وحاجہو وحاجہو. نیکسٹ یہ حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم ہوگا. مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. تحاضون تحاضون. نیکسٹ یہ حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم ہوگا. مد لازم کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. یحادون یحادون. نیکسٹ یہاں پر ادغام بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے یہاں پر ادغام بھی ہو رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا نون ساکن کے بعد حروف یر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر نون ساکن اس کے بعد یر ملون. یر ملون کون کون سے ہیں؟ حروف یر ملون 6 ہیں، یا غا میم لام واو نون. غا اور لام میں غنہ نہیں ہوتا، باقی 4 حروف میں غنہ ہوتا ہے، یعنی یا ہے یہاں پر غنہ ہوگا. ٹھیک ہے یہاں پر الف مد کے یہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی مد لازم. مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ مد لازم کو بھی 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. ایتماسا ایتماسا. نیکسٹ یہ حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم، اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی عارضی سکون. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون میں آپ کو بتاتا ہوں عارضی سکون کیسے ہوگا. جب ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے، جب ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے ولضالین، ٹھیک ہے یعنی وصل کریں گے ولضالین، تو یہ یہاں پر مد عارض نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جب ہم اسے وصل میں پڑھیں گے یعنی بغیر وقف کے ساتھ وصل میں پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے ولضالین. اگر ہم اسے وقف کے ساتھ پڑھیں گے پھر پڑھا جائے گا ولضالین، تو یہ نون جو ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی یہ عارضی سکون ہو جائے گا. ٹھیک ہے عارضی سکون مطلب وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے اسے عارضی سکون کہتے ہیں. جب ہم اسے وقف کریں گے یہاں پر یہ عارضی سکون ہو جائے گا. ٹھیک ہے ہم نے پڑھا ہے حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون مد عارض، یہاں پر حروف مدہ ہے یا مد، یا ساکن پر زیر یا مد. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون مد عارض. مد عارض کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ مد عارض کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی مد لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی. ٹھیک ہے وَلَضَّالِّينَ یہ ہم نے وصل میں پڑھا، وصل میں مد عارض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اب ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے وَلَضَّالِّينَ، یعنی جب ہم اسے وصل میں پڑھیں گے تو یہ والی جو مد ہے اسے ہم 1 انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی وَلَضَّالِّينَ. جب ہم اسے وقف کے ساتھ پڑھیں گے پھر ہم پڑھیں گے، پھر ہم اس کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جیسے کہ وَلَضَّالِّينَ
الضالين. نیکسٹ حروف مدہ کے بعد حمزہ. اسی کلمے میں مد متصل کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ 2.5 انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اولی الالباب. اچھا یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ حروف مدہ ہے. اس کے بعد اگر ہم اسے وقف کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اگر ہم اسے وقف کے ساتھ پڑھیں گے یہاں پر بھی مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے. کیسے؟ یہ با ہے، یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی عارضی سکون. یا اولی الالباب جب ہم اسے وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے، مد عارض ہوگا. جب ہم اسے وصل کے ساتھ پڑھیں گے تو یہاں پر مد عارض نہیں ہوگا، پھر ہم سمپل اسے ایک انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یا اولی الالباب. اب ہم اسے وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے. یا اولی الالباب. ٹھیک ہے. جب ہم اسے وصل میں پڑھیں گے یعنی بغیر وقف کے ساتھ تو یہاں پر مد عارض نہیں ہوگا، اور اس کو یہاں پر ایک انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور جب ہم اسے وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگا، یعنی اس کو یہاں پر 3 انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. نیکسٹ حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پر بالکل ایسے ہی یہ حروف مدہ. اس کے بعد اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ جزم ہو جائے گا، عارضی سکون ہو جائے گا. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون مد عارض کو 3 انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. اگر ہم اسے وصل کے ساتھ پڑھیں گے تو یہاں پر ایک انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے اس کو پڑھیں گے. یتساءلون وقف کے ساتھ. اب یتساءلون. نیکسٹ یہاں پر دیکھو حروف مدہ. حروف مدہ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ عارضی سکون ہو جائے گا. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض، اور مد عارض کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر. اور اگر ہم یہاں پر وصل میں پڑھیں گے یعنی بغیر وقف کے ساتھ تو یہاں پر سمپل حروف مدہ ہوگا، اور اس کو ہم یہاں پر ایک انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. رب العالمین. اب وقف کے ساتھ رب العالمین. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ دیکھو حروف لین. اگر ہم یہاں پر وصل میں پڑھیں گے تو اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں پر وصل میں پڑھیں گے یعنی بغیر وقف کے ساتھ تو یہاں پر ہم اسے بغیر کھینچے پڑھیں گے، کیونکہ حروف لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے پڑھتے ہیں. اور اگر ہم یہاں پر وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم نے پڑھا تھا حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو اس صورت میں مد لین عارض ہوگا، اور اس کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. اب یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو یہ فا جو ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، عارضی سکون ہو جائے گا. حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو اس صورت میں مد لین عارض ہوگا، اور اس کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. خوفن. اب وقف کے ساتھ خوف. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ بھی بالکل ایسے ہی حروف لین. اگر ہم یہاں پر وصل میں پڑھیں گے تو اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. اگر ہم وقف کریں گے تو اس صورت میں حروف لین کے بعد یہ شین یہ عارضی سکون میں تبدیل ہو جائے گا. اس صورت میں مد لین عارض ہوگا، اور مد لین عارض کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. قریشن. وقف کے ساتھ اب قریش. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو اس سبق میں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئی ول گیو دا پازیٹیو رسپانس. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.